بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کو اپنا عمل دکھاؤ. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے نیکی کر کے اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. آج ہمارا مزاج اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کو دکھانے کا ہے. کوئی اپنے ہمنوا، اپنے متعلقین، اپنے مریدین کو اپنا عمل دکھاتا ہے. اس سے آگے اور بڑھ جائیے، کہ نام اور نمود کے خواہاں اور نام اور نمود اور شہرت کے چاہنے والے جو ہے وہ بھی اپنے عمل کو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو دکھاتے ہیں. حالانکہ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے علاوہ جو آدمی کسی اور کو اپنا عمل دکھانے کے لیے کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیں گے کہ وہ عمل کا بدلہ جو ہے اسی سے لے لے، اسی سے لے لے.
میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، سب سے زیادہ قدردان اللہ کی ذات ہے، اور وہ اپنے بندوں کی عمل کی ایسی قدر کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ حدیث کے ذخیرے میں دیکھ لیں گے کہ بہت چھوٹے چھوٹے اعمال جس کی طرف انسان توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس عمل کے کرنے والے اس عمل کو اللہ کے لیے جب کرتے ہیں تو وہی عمل جو ہے اس کے لیے ترازو میں بہت وزنی ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، اگر چلتے چلتے آپ کو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اس کو ہٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے ہٹا دو کہ ہو سکتا ہے یہ چیز کسی کو تکلیف پہنچا دے۔ ایک بہت معمولی سا عمل جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس عمل پر اللہ کا کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلیمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن والثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بہت چھوٹا سا ذکر ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ذکر اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ جو آدمی اس کو ذکر کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے ترازو کے اندر بہت بھاری ہوگا، بہت ثقیل ہوگا، اور پڑھنے والے کی زبان پر بہت ہلکا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنا ہلکا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے سیکنڈ لگے؟ مشکل سے 3 سیکنڈ، لیکن یہ پڑھنے میں بھی بہت آسان، ترازو میں بہت وزنی، اور اس سے بڑھ کر ایک اور وعدہ کیا ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اپنے عمل کو اللہ کو دکھاؤ، اپنے نیک اعمال اللہ کی خدمت میں پیش کرو، اس لیے کہ یہی وہ اعمال ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کے ڈھال بنیں گے۔ واقعات کتابوں میں ہے نا، کسی بہت بڑے محدث کا انتقال ہوا، کئی حدیث کی کتابیں لکھی تھیں انہوں نے، کتنے سارے ان کے علمی کارنامے تھے۔ تو جب انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیسے گزری، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو ان محدث نے فرمایا کہ میں تو یوں سمجھ رہا تھا، میرے اتنے قرآن کی تفسیریں، اتنے حدیث کے درس، اتنے وعظ، اتنے ارشاد، اتنی تالیفات، اتنی تصنیفات کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ مقام ملا، لیکن یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاں رد کر دی گئی۔
قبول ہی نہیں ہوئی. تو بولے پھر کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا معاملہ یہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی کہ میں ایک مرتبہ جو ہے سیاہی سے، پہلے زمانے کے اندر آپ جانتے ہو ابھی بھی بعض گاؤں کے مدرسوں کے اندر جو ہے لکڑی کی قلم ہوتی ہے اور سیاہی ہوتی ہے جس میں لوگ ڈبا کے بچے تختیاں لکھتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو ہے لکھنے کا یہی رواج ہے. یہ بال پین جو ہے یہ سب پینیں وغیرہ تو تھی نہیں، انک پین نہیں تھی، بال پین نہیں تھی، جیل پین نہیں تھی. لیکن میں ایک مرتبہ لکھ رہا تھا، تو ایک مکھی جو ہے میرے لکھتے وقت ایک مکھی جو ہے میرے قلم کے نوک پر جہاں پر سیاہی لگی ہوئی تھی وہ سیاہی پی رہی تھی، اپنی پیاس بجھا رہی تھی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے. تو جب تک وہ پیتی رہی، جب تک وہ میرے قلم کے نوک پر موجود رہی، جب تک میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے لکھنا بند کر دیا اور میں یوں ہی قلم پکڑے رکا رہا. جب وہ پی کر اڑ گئی تب میں نے لکھنا شروع کیا. تو کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے یوں فرمایا کہ میرے بندے تیرے حدیث، تیری تفسیر، تیرا تصنیف، تیری تالیف یہ تو کچھ کام نہیں آیا تیرے. وہ جو تو نے میری ایک مخلوق کے ساتھ تو نے رحم کا معاملہ کیا کہ وہ پیاسی مکھی جو تیرے قلم کے نوک پر سیاہی پی رہی تھی، تو نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. میرے بندے میں نے آج تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کر کے تیری مغفرت کر دیتا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو، کسی عمل کو معمولی مت سمجھو. ہم سمجھتے کہ بڑے بڑے اعمال کرنے ہی کا اللہ کی قدر نہیں. اللہ بہت قدردان ہے. وہ کس کو بہانہ بنا دے، کس عمل کو بہانہ بنا دے یہ ہم نہیں جانتے. شرط یہ کہ ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے جو صدقہ سیدھے ہاتھ سے کیا جائے اور الٹے ہاتھ والے کو بھی پتہ نہ چلے. سیدھے ہاتھ سے کیا جائے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس لیے اپنی عادت بناؤ، اپنا مزاج بناؤ کہ بہت سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان اعمال کو ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنے ان نیک اعمال کو ہم پیش کریں گے. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جب کوئی آدمی صرف کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، ابھی عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک دیہاتی جو ہے گزر رہا تھا ریگستان کے اندر، ایک مسافر، اس نے دیکھا کہ دو جو ہے ٹیلے ہیں ریت کے، تو چلتے چلتے اس نے نیت کی کہ کاش یہ ٹیلے جو ریت کے ہیں یہ سونے کے ہوتے تو میں یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. جو غیب ہاتف نے یہ مزدہ سنا دیا، یہ خوشخبری سنا دیا کہ تم نے اس ریت کے ٹیلے کے بارے میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر یہ سونے کے ہوتے تو میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا،
تو ہم نے جو ہے اتنا اس ریت کے تیرے کے بقدر سونا خرچ کرنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا. کہتے ہیں نا نہ فٹکری نہ ہلدی اور رنگ چوکھا. اسی کچھ ہے بھائی، مجھے معلوم نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑا. ارے آج تو جو ہے میرے دوست بزرگوں زکوٰۃ لے کے مستحقین کو ڈھونڈنا ایک کار دارد ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پیسوں کے اوپر رات کو سوتا ہے، گدیلے کے اندر پیسے بھرے ہوئے، لیکن صبح فقیر بن کے جو ہے گھر گھر مانگتا ہے. تو آج کے زمانے میں صحیح مستحق کو ڈھونڈنا یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے اپنی زکوٰۃ کو دو تو بہت اچھی طرح پرکھ کر دو، جانچ کر دو، تحقیق کر کے دو. یہ نہیں کہ صاحب سر سے بوجھ اتارنا ہے، جو آیا کے لے جائے. نہیں، پرکھ کر دو. اس لیے اگر تم پرکھ کر نہیں دو گے اور زکوٰۃ جو ہے کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں چلی گئی جو مستحق نہیں ہے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو میرے دوستوں بزرگوں، مزاج بناؤ کہ ہم اپنے عمل کو اللہ کو دکھائیں گے اور اللہ کے لیے کریں گے. اس لیے کہ اس سے اللہ سے زیادہ بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. دنیا جو کچھ تعریفیں جملے کہتی ہے وہ آج ہمارے منہ پر ہماری تعریف کرتی ہے. وہی لوگ ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہماری غیبت کرتے ہیں، ہماری برائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے دینے کا اور اللہ کو اپنے اعمال کے پیش کرنے کا یہ مزاج بناؤ. اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور دن میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے عاجزی کرو کہ اے اللہ یہ نیکیاں آپ ہی کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کہ بھئی ہے ہمارا کمال؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ نیکی جو کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا کمال ہے؟ ہرگز نہیں. کتنے ہیں لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن صرف استنجا خانے میں آ کر استنجا کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کرنا ان کے قسمت میں نہیں تھا. تو ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا کمال ہے. ایک سیٹ نے جو ہے کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا کہ یہ جو ہے مزدوری جو ہے، یہ جو وزن جو ہے یہ تم مجھ کو میرے گھر تک پہنچا دو، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. کہا بہت اچھا سر. مزدوری طے ہو گئی. اب گزر رہے تھے کہ اتنے میں اذان ہو گئی. تو اس نے کہا کہ صاحب دیکھیے اذان ہو گئی ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو انتظار کرنا ہے تو انتظار کیجئے، نہیں انتظار کرنا ہے تو آپ کسی اور کو مزدوری پر رکھ لیجیے اور وہ آپ کو سامان پہنچا دے گا. میں تو نماز کو جا رہا ہوں. تھے تو وہ بھی مسلمان. اس نے اچھا بھائی تو نماز پڑھ کے آ جا. اور وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب نماز بھی ہو گئی، لوگ مسجد سے نکل بھی گئے، مسجد بھی خالی ہو گئی. اب یہ دیکھ رہے کہ بھی وہ مزدور کہاں گئے، ابھی تک باہر نہیں آئے. تو اس نے جو ہے دروازے سے آواز لگائی، ارے بھائی کہاں رک گئے؟ کون ہے جو تم کو اندر سے باہر آنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو تم کو اندر سے باہر آنے نہیں دیتا؟
تو وہ مزدور کہتا ہے یہ وہی ہے جو تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا، یہ وہی ہے جو تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے کسی عمل پر ناز مت کرنا، اپنے کسی عمل پر غرور و تکبر نہیں کرنا۔ اللہ جتنے بھی سجدے، جتنے بھی رکوع، جتنی بھی تسبیح اللہ کرنے کی جو توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے توفیق چھین لے تو ہم کہاں جا کر پٹک دیے جائیں ہمیں نہیں معلوم۔ میں واقعہ کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جن کے دم پر خانقاہیں چلتی تھی، جن کے دم پر جو ہے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، وہ ایک بستی سے دوسرے بستی میں سفر کر رہے تھے، ایک نگاہ پڑ گئی ایک گرجا گھر پہ، اور گرجا گھر پہ نگاہ پڑ گئی تو یہ دل میں وسوسہ آ گیا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ بس اتنا دل میں آ گیا۔ اللہ نے، بڑوں کے امتحان بڑے ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے امتحان نہیں ہوتے دوستو۔ اگر ہمارے آپ کے امتحان ہونا تو ہم تو اسلام بھی چھوڑ دیں۔ بڑوں کے امتحان بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ امتحان ظرف کے بقدر کر لیتا ہے، کم ظرفوں سے، کم ہمتوں سے امتحان نہیں لیتا اللہ، ظرف کے بقدر امتحان لیتا ہے۔ تو دماغ میں یہ بات آ گئی، وسوسہ آ گیا، اللہ نے فرمایا اچھا تمہارے اتنے ایمان پر تم کو جو ہے اتنا فخر ہے اور تم ان کو جو ہے حقیر سمجھ رہے ہو، اب بتاتے ہیں۔ اتنی سی بات اللہ کو ایسی ناگوار گزری کہ جو ہے اندر سے ایک چڑیے کی شکل، ایمان جو ہے چڑیے کی شکل سے باہر نکل گیا اور جو ہے آسمان کے اندر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جس کو زمانے نے دیکھا کہ وہ آدمی جو اندلس کے مسجد میں عصا کے اوپر ٹیک لگا کر جو خطبے دیا کرتا تھا اور اس کے ایک ایک خطبے سے ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے، وہی وہ بزرگ جو ہے اسی عصا سے سور چرا رہے تھے۔ وہی بزرگ تھے جنہوں نے جو ہے گاؤں کی سرپنچ کی یا گاؤں کی بڑے کی اور مکھیا کی لڑکی سے پر ان کا دل آ گیا، ان سے انہوں نے شادی کر دی، یا اس شرط پر کہ میں بھی ایمان چھوڑ دوں گا۔ سب کچھ ہوا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قافلے میں تھے، ہم حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے شیخ کو، روتے روتے ہماری آنکھیں سوج گئی تھی، کچھ اس کے پیچھے کے کوئی راز، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اللہ کا ایک وقت تھا، ایک امتحان لینا تھا، دکھانا تھا کہ ایمان تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ ہدایت تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ جب ہم دے سکتے ہیں تو ہم لے بھی سکتے ہیں، جب ہم نواز سکتے ہیں تو ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ تمہارا کمال نہیں ہے اس میں۔ ایک وقت گزرا کہ وہ قافلہ جو ہے پھر سے پلٹنے لگا کہ اب بغیر شیخ کے ہم کیا کریں گے۔ تھوڑی دور پلٹے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ندی میں سے جو ہے وہ شیخ نکل رہے ہیں، ناد ہو کے نکل رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آ کے پھر اپنے قافلے والے سے مل گئے۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا پہ؟ فرمایا کہ ایک امتحان تھا، اللہ نے جس امتحان سے مجھے گزارا اور اللہ نے مجھ پر رحم فرما کر پھر ایمان دے دیا۔ فرمایا آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہی تھی کہ میں نے گرجا گھروں میں جو لوگ عبادت کر رہے تھے ان کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی تھی، اور میرا اپنے بارے میں فخر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا کہ میں کتنا عقل مند ہوں اور میں کتنا جو ہے سمجھدار ہوں کہ میں ایمان پر ہوں، یہ غیر ایمان پر ہیں۔
تو اللہ نے فرما دیا کہ شیخ یہ ایمان تمہاری ایک ملکیت نہیں ہے، ہم ابھی دکھاتے ہیں تم کو کہ ہم ایمان کس طرح لیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، مزاج بناؤ اپنا اللہ کے لیے اپنے عمل کو کرنے کا، اور پیش کرو اللہ کے سامنے، یہ کہہ کر پیش کرو کہ اللہ جیسا آپ چاہتے ویسا تو ہم کر نہیں سکتے، ہم ناقص ہیں، آپ ہی نے ہم کو ناقص بنایا ہے، ہم کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ہم ناقص تو ہمارا ہر عمل ناقص، ہمارا ہر عمل ناقص، لیکن اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اس لیے جب بندہ اللہ سے عاجزی کرتا ہے تو پھر اللہ قبول بھی فرما لیتے ہیں، پھر اللہ قیل اور قال نہیں دیکھتے، عین شین قاف کی درستگی نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اجسامکم، اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم التي في صدورکم، اللہ کی نگاہ اگر پڑتی ہے تو اس دل پر پڑتی ہے جو تمہارے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے کہ یہ دل، اس دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو مشق کرو۔ نماز کھڑے کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے، میں کیوں کر رہا ہوں یہ تلاوت، میرا مقصد کیا ہے، میں اس سے کیا چاہتا ہوں، یہ سوالات کریے اپنے سے، اور پھر اس کا صحیح جواب آپ کو ملے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس تلاوت کا محتاج ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو مجھے خوش کرنا ہے۔ جب یہ سوالات کے جوابات آپ کا دل دے دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل صحیح رخ پر ہے، اور اگر آپ نے یہ سوالات کیے ہی نہیں، یا ان سوالات کے رخ میں جو ہے کوئی کھوٹ پایا گیا، اس کی نیتوں میں کوئی فتور پایا گیا، تو سمجھ لینا کہ یہ جو ہے سوالات یہ جو عمل ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح کہی گئی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔